آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار، اگر مغرب تک موت آ گئی اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے۔ مغرب میں پڑھ لیا اور فجر تک موت آ گئی اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے۔ آپ نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان اس کی موت کا فاصلہ ہے، مرتے ہی سیدھا جنت میں۔ زندگی میں اعمال لے کر آئے، اعمال سے مسئلے حل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو صبح کو سورہ یاسین پڑھے گا شام تک کی جو اس کی حاجتیں ہیں، جو اس کی ضرورتیں ہیں، وہ اللہ اس پہ اس کی مدد کریں گے، اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا فرمائیں گے۔ اب سورہ یاسین پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لے۔ آپ نے فرمایا جو رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر فاقہ نہیں آئے گا۔ عمل عمل عمل، موقع موقع کے اعمال دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 7 مرتبہ پڑھے فجر کے بعد حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 مرتبہ۔ اب مغرب تک کے جتنے کام ہیں، شام تک کے جتنے کام ہیں، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، ایک صحابی کو دیکھا فرمایا تم پریشان لگ رہے ہو۔ عرض کیا جی میں پریشان ہوں، پریشانیاں ہیں، قرضے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسی دعا بتاؤں کہ پریشانیاں دور ہو جائیں، قرضے ادا ہو جائیں؟ دعا بتائی، عمل بتایا کہ جی بتائیں؟ فرمایا یہ دعا پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ وہ صحابی فرماتے میں یہ دعا پڑھتا رہا میری پریشانیاں بھی دور ہو گئی، میرے قرضے بھی ادا ہو گئے۔ عمل بتایا، دعا بتائی۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور رات مجھے بچھو نے ڈس لیا، فرمایا اگر تم نے یہ دعا پڑھی ہوتی بچھو نقصان نہ پہنچا سکتا۔ کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اگر یہ دعا پڑھی ہوتی نا بچھو نقصان نہ پہنچا سکتا۔ ہمارے مسئلوں کا حل دعاؤں سے ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے، نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے۔ کیا؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام۔ ہمارے مسئلے اللہ نے حل کرنے، ہم نے نہیں کرنے۔ ہمارے مسئلوں کا حل قرآن ہے۔ گھر گھر قرآن ہو، بچہ قرآن پڑھے، ابا قرآن پڑھے، بیٹا قرآن پڑھے، بیٹی قرآن پڑھے، دادا قرآن پڑھے، ہمارا وزیر قرآن پڑھے، ہمارا وکیل قرآن پڑھے، ہمارا ڈاکٹر قرآن پڑھے، ہمارا مالدار قرآن پڑھے، ہمارا مزدور قرآن پڑھے، ہمارا جھونپڑے والا قرآن پڑھے، دادی اماں قرآن پڑھے، نانی اماں قرآن کی تلاوت، رحمتیں، برکتیں، خیریں ہیں، گھروں سے نحوستیں ختم ہوں گی، شیطانی اثرات ختم ہوں گے۔ ایک صحابی نے رات کو نیت باندھی اور قرآن پڑھنا شروع کیا۔ گھوڑا بندھا ہوا تھا، بیٹا سو رہا تھا تو گھوڑا بھدکنے لگا جیسے اسے کچھ نظر آ رہا ہے۔ یہ پریشان ہو گئے، یہ قرآن پڑھے گھوڑا بھدکے۔ جب سلام پھیرا تو کیا دیکھا؟ آسمان کی طرف ایک نور ہے، نور سفید بادل کی طرح، اور آسمان کی طرف اٹھتا چلا گیا۔ صبح کو جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا حضور رات عجیب معاملہ ہوا، میں نے قرآن پڑھا، جب میں نے سلام پھیرا ایک بادل تھا، سفید نور تھا، آسمان کی طرف اٹھ گیا۔ یہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آسمان سے فرشتے اترے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے۔ یہ محنت ہو رہی، گھر گھر قرآن زندہ ہو، تلاوت زندہ ہو، ذکر زندہ ہو، سب کے ہاتھ میں تسبیح ہو، زبان پہ کس کا نام ہو؟ اللہ کا نام۔ زبان پہ کس کا نام؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کان کھول کے سنو، دلوں کا اطمینان کس میں ہے؟ اللہ کی یاد میں۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہیں اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔
وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ نے وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا۔ صلی اللہ علی النبی الامی، چھوٹا سا درود شریف، صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد، مختصر سا درود شریف۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا جو 10 مرتبہ صبح درود شریف پڑھے گا اور 10 مرتبہ شام کو درود شریف پڑھے گا قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کرنا میرے لیے واجب ہوگی۔ یہ شوق پیدا ہو جائے ذکر کا۔ ان اعمال سے زندگی بنتی ہے۔ اللہ نے مال نہیں دیا، اعمال دیے ہیں زندگی بنانے کے لیے، مسئلوں کے حل کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے۔ زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو کپڑوں سے نہیں بنے گی بھائی، گاڑیوں سے نہیں بنے گی، ٹائل پتھر سے نہیں بنے گی، زیور فرنیچر سے نہیں بنے گی۔ زندگی خوبصورت بنے گی کیسے؟ اعمال اچھے بناؤ۔